السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیع اللہ نیازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکہ حق بنیان المرصوص۔ تو ناظرین، آج ہماری مسلح افواج نے جو فتح یاب ہوئی تھی 1 سال پہلے، آج اس کی برسی منائی جائے، اس کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو پاکستان سے ہم سے 5 گنا زیادہ جو ہمارا دشمن ہے، پڑوسی ملک ہے، اس کی ڈیفنس جو قوت تھی اس کو پاکستان کی ڈیفنس فورس نے پارا کر دیا، اور اس کا جو ایک طاقتور سسٹم تھا جس کو 400S کہتے ہیں، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بات درست ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مارکہ حق میں ہم نے بھارت کے 8 جہاز جو ہے نا وہ گرائے ہیں۔ یہ جو بیان ہے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف پروجیکٹس، یہ غازی طارق صاحب کا ایک بیان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو DGISPR صاحب ہے جنرل احمد شریف صاحب، ان کے بھی ہم پریس کانفرنس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں شہادت سے پیار ہے، جبکہ ہندوستان کے لوگوں کو ان کی مسلح افواج کو زندگی سے پیار ہے۔ ہمارا ان کا یہ فرق ہے۔ آج ہم پھر اسی ٹاپک کے بات کریں گے کہ ہماری تیاریاں کیسی ہیں، جبکہ ہمارا دشمن جو ہے ہمارا پانی بند کر رہا ہے، اور وہ ابھی جو ہمیں سپیکولیشن ملی ہیں کہ وہ پاکستان پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم پچھلے سال پہلگام کا ایک واقعہ کر کے جھوٹا بے بنیاد، جس کو کہتے ہیں جو جھوٹا انسیڈنٹ کر کے پاکستان پر اس کا الزام لگایا۔ اور ہم ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا فیلئر ہے کہ کس طرح جو سرحد پار سے پاکستان کے دہشت گرد آئے، کون سے آپ نے دہشت گرد کیمپوں میں حملہ کیا، آج تک وہ یہ نہیں بتا سکے۔ ان کا جو نیریٹو تھا وہ بھی ڈیڈلی جو ہے نا وہ فلاپ ہوا، اور پوری دنیا نے دیکھا، ہماری مسلح افواج کی انہوں نے تعریف کی، اور ہم نے اپنا بہترین جرأت اور بہادری سے اپنا دفاع کیا۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا اختر گیلانی صاحب۔ اختر گیلانی صاحب یہ کالم نویس ہیں، ایک تجزیہ کار بھی ہیں، اور مجھے ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر ریٹائر طارق حمید صاحب نے جوائن کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کی طرف جاؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ ابھی 1 سال جو ہو گیا ہے، جو ہم نے فتح حاصل کی اور دشمن کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے لیے بڑی بدنامی ہوئی ہے، بڑی شکست ہوئی ہے ان کو 5 دن کی جنگ میں جو پچھلے سال ہوئی ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی میں اتنا سخت اس کو ڈنٹ پڑا ہے۔ جو وہ چاہتے تھے، نیریٹو بناتے تھے، فالس فلیگ آپریشن کرتے تھے اور پاکستان پہ بلیم ڈالتے تھے، کرتے وہ خود تھے۔ یہی انہوں نے پہلگام میں کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان پہ، تو ودن نو ٹائم جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا، رسپونڈ کیا، تو بس پھر بات ختم ہو گئی ان کی، اور آج تک ان کی بات ختم ہے۔ کوئی ان کی اسٹوری نہیں سنتا ہے، کوئی ان کی بات مانتا نہیں ہے۔ سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، فالس فلیگ کرتے ہیں، اور ایک نیریٹو بناتے ہیں دہشت گردی کا کہ پاکستان پہ بلیم ڈالنے کی کوئی۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے وہ سندور 1.0 تو بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا انڈیا کے لیے۔ اب اگر وہ سندور 2.0 کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح شاید ہم اس سے کئی گنا زیادہ تیاری ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو پاکستان میں اس سال کے آخر میں J-35 بھی آ جائیں گے، J-17 J-10 تو آلریڈی ہمارے انوینٹری میں موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تیاری ہوئی ہے جو کہ ہم ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ مطلب اس کو اس وقت پرابلم یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ کوئی ہم ایسا کچھ ایکشن کریں جس میں پاکستان کی کامیابی پچھلے سال جو ہے وہ اوور شیڈو ہو جائے اور لوگ اس کو بھول جائیں، اور پھر لیکن وہ ہونے نہیں لگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وی آر ایور ریڈی، وہ جب چاہیں۔ اور ابھی خبریں جو آ رہی ہیں کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی پلان بنا رہے ہیں، اور ان کی جو لارج اسکیل موبلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ اپنا ایئر اسپیس میں وہ جو آپریٹ کر رہے ہیں اپنی ایئر اسپیس میں جنگی تیاری ان کی جو ہے، تو اب تک شوق پورا کر لیں بھائی، اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں آ جائیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو انہوں نے فال فلیگ آپریشن کیا پہلگام والا، اور وہاں انہوں نے ایک بغیر دلیل کے، بغیر لاجک کے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی، دنیا کو بتانا چاہا کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد تھے، ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا تھا۔
تو کیا دنیا کو پتہ نہیں چل گیا کہ سارا سب جھوٹ تھا؟ تو ظاہر بات ہے پتہ چل گیا، تو یہ سارا 1 سال میں ان کی تباہی ہوئی نا، ان کا امیج اتنا تباہ ہو گیا ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، ان کے افواج اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان اتنا خلا پیدا ہو گیا، اتنا گیپ پیدا ہو گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو بلیم کر رہی ہے، ان پہ بلیم آ رہا ہے ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے ہمیں پھنسایا ہے، ہم تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا جیسا ملک جو ہے اس نے رافیل خریدنے تھے، رافیل ختم کر دی اس نے، اور اس کی جگہ انہوں نے J-10 چائنا سے خرید لیے۔ تو امیج تو بڑا تباہ ہو گیا انڈینس کا، ان کا اپنا جو ایک انہوں نے جعلی عکس بنایا ہوا تھا وہ تو پاش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جی برگیڈ صاحب، بھائی جس ملک کی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے تو نہیں کبھی سنا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے 75 مرتبہ بول چکا ہے، وہ تو 11 جہاز بول رہا ہے، چلو آپ نے 8 کہہ دیا، ہمارے لوگوں نے کہہ دیا 8 مان دیا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ امریکن پریزیڈنٹ 70-75 دفعہ بول چکا ہے، تو آپ بتائیں اب کیا رہ گیا پیچھے، کیا امیج ہے انڈیا پہ، کیا رہ گیا؟ پرائم منسٹر مودی کی ساخت کیا رہ گئی ہے؟ تباہ کر دیا پرائم منسٹر مودی نے انڈیا کے جو تھوڑا بہت کہیں جو امیج بنا بھی ہوتا، ختم ہو گیا، پاش ہو گیا، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ برگیڈ صاحب، یہ کیا مودی گورنمنٹ کو جو انٹیلیجنس فیلئر تھا ہندوستان کا، یہ جو مار کے حق جو پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، کیا انہوں نے اس پہ انکوائری نہیں کی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، وہ انکوائری کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ تو سامنے آ گیا جب امریکن پریزیڈنٹ بول رہا ہے کہ 11 جہاز تمہارے چلے گئے، تو مجھے بتائیں کہ اب وہ اور کیا انکوائری کریں گے؟ ساری دنیا تو ان پہ لان تان کر رہی ہے، اس اندرونی کے خانے کیا انکوائری کریں گے؟ ان کو پتہ کہ انکوائری تو تب ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کوئی اپنا کام کیا ہو، کہ پہلگام جو تھا واقعی ہم نے کرایا ہو۔ جب ان کو انہوں نے خود پہلگام کرایا، فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اس پہ کیا وہ انکوائری کریں گے؟ ان کو تو سارا پتہ کہ ہوا کیا تھا، اس میں کیا انکوائری ہونی؟ جی برگیڈ صاحب، میں آپ درواتا ہوں۔ میں اختر گیانی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا اگر طاقت کا توازن دیکھا جائے تو مگر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، جس طرح کا انہوں نے جذبہ دیکھا، جس طرح کی انہوں نے ایئر سٹرائک کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ بہت شکریہ نیاز صاحب۔ دیکھیں، جو میدان جنگ ہے اس میں نیاز صاحب 3 چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے میدان جنگ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں عسکری مہارت سامنے آتی ہے کہ کسی فوج کی ٹریننگ کتنی ہے، مہارت کتنی ہے۔ دوسری چیز کی سمجھ آتی ہے کہ سامان حرب کیا ہے، یعنی اس کے پاس اسلحہ کس قسم کا ہے جو فوج استعمال کر رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے میدان جنگ میں، اس میں حکمت عملی کیا ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں وہ یہ کوڈ کرتی ہیں میدان جنگ میں۔ دیکھیں، 1:5 کی ریشو ہے انڈیا اور پاکستان کی فوجوں کی، لیکن کمی کیا ہے؟ کمی صرف یہ ہے کہ وہاں کی جو عسکری مہارت ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ جو رافیل طیارہ ہے جتنے گرائے گئے ہیں، تو اس پہ بہت جنگ کے بعد تبصرے ہوئے، تو رافیل طیارہ بنانے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے طیاروں میں کمی نہیں ہے، ہمارے طیارے بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو چلانے والوں جو مہارت ہے وہ مکمل نہیں تھی، ان کی ٹریننگ مکمل نہیں تھی، وہ ان کو چلا نہیں سکے، ان کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے تو نیاز صاحب، یہ جو انڈیا کی جو فوج ہے، یہ ریشو جو ہے 1:5 کی اسلحے کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، تو اس میں جو کمی ہے وہ صرف 3 چیزوں کی ہے کہ وہ حکمت عملی کے لحاظ سے، سامان حرب کے لحاظ سے اور عسکری قیادت کے لحاظ سے ہم پاکستان کی نسبت بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، چاہے ان کی تعداد کے لحاظ سے یہ کم ہے، مگر جو ان کی مہارت ہے وہ اس قدر ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ یہ بہت بڑی فوج ہے، اور یہ پاکستان کی ایئر فورس ہے، یہ بہت بڑی ٹرینڈ اور مہارت والی اسکلڈ آرمی ہے۔ دیکھیں نا، چائنا کا جو طیارے ہیں X-30، یہ طیارہ کو عام سا طیارہ ہے، کوئی اتنا ہے نہیں، یعنی اتنا جدید نہیں ہے کمپیریٹیولی رافیل کی نسبتاً، لیکن یہ فوج کا کمال ہے ایئر فورس پاکستان کا کہ اس نے اس جہاز کو 4 چاند لگا دیے۔ اب وہ رافیل جو ہے وہ کمپنی زمین بوس ہے، اور یہ جو چائنا کی کمپنی ہے X-30، یہ بہت اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہاں بات وہ نہیں ہے کہ جو عام طور سمجھ جاتی ہے کہ انڈیا کی فوج بہت زیادہ ہے، انڈیا کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، انڈیا کے پاس
جو ہے نا میزائل بہت زیادہ ہے, ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, یہ چیزیں اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک جذبے کا اور ایک حوصلے کا اور ایک کمان کا جو ہے وہ عمل دخل ہے. اور مزید یہ ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں, اس کے پیچھے ایک اور 3 چیزیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس کے پاس فوجی کمان کو کیسی ہے, اس کے بعد جو اس اپنا سول قیادت ہے وہ کیسی ہے, اور اس کے بعد عوام جو ہے اس کا رویہ کیسا ہے. اور اتفاق ہے کہ انڈیا کی عوام اور جو اپنا سول جو قیادت ہے وہ جذبہ نہیں دکھا سکی جو پاکستان کی قیادت, سول قیادت اور عوام دکھا سکی ہے. دیکھیں نا, جب یہ جنگ لڑی گئی تو پاکستان کی عوام اور فوج اور جو سول قیادت ہے وہ ایک پیج پر تھی, جس کا ثبوت یہ تھا کہ جب عوام سو رہی تھی, عوام کو پتہ تک نہیں تھا, اور دن کو جو ہے وہ جنگ جیتی بھی جا چکی تھی. اور جب عوام کو پتہ چلا تو عوام کے جذبات یہ تھے کہ کاش کہ یہ موقع دوبارہ آئے اور انڈیا ایک قدم اور آگے ہے تو ہم اس کو بتائیں. پاکستان کے ایک بچے کا, جوان کا, بوڑھے کا, حتیٰ کہ خواتین کا یہ جذبہ تھا کہ انڈیا نے ہم کو سمجھا کیا ہے, اگر یہ ایک قدم اور بڑھائے, یہ جنگ تو رات کو ختم ہو گئی, ایک قدم اور بڑھائے, ہم بتائیں اس کو بارڈر پہ جا کے کہ یہ اس کا کس قوم سے واسطہ پڑ گیا. اختر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح DGISP صاحب نے فرمایا کہ وہ انڈین جو فورسز ہیں وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں جبکہ ہم جو ہے وہ شہادت سے پیار کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں کیا یہ میجر جو اس کے پیچھے جذبہ تھا وہ شہادت کا نہیں تھا؟ نہیں صاحب, اس کے لیے میں تھوڑا سا اپنی ہسٹری پہ جانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے. جی. ایک طرف 313 تھے, ایک طرف 1000 سے زیادہ فوج تھے. ادھر اسلحے کی کمی تھی, تلواروں کی کمی تھی, نیزوں کی, برچھیوں کی کمی تھی, اور گھوڑوں کی کمی تھی. ادھر یہ تینوں چاروں چیزیں وہ وافری مقدار میں تھیں. لیکن وہ 313 نے جو جنگ لڑی, جو اسلام کی بنیاد رکھی, دنیا آج بھی اس کو جانتی ہے کہ اپنا مسلمانوں کے نبی نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ اتنی بڑی جنگ کیسے جیت لی. یہ دیکھیں, اس کے بعد یہ کئی جنگیں ہوتی گئیں اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی, لیکن اس کے باوجود کفار کی تعداد زیادہ تھی. اور ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو تمام سرداران قریش تھے ان کو جو ہے وہ شرمندگی اٹھانا پڑی, اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا پڑا. یہ وقت تھا. ایک وقت یہ بھی ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید سے سوال کیا کہ آپ نے جتنی بھی جنگیں زندگی میں لڑیں کسی میں شکست نہیں ہوئی, اور اب یہ جو جنگ بڑی خطرناک جنگ تھی اس میں بھی آپ نے فتح پائی, آخر جنگ جیتنے کے پیچھے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی بات ہے, آپ لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں جبکہ مسلمان موت سے. ہم زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں کہ جب مرے تو شہادت کی موت مر جائیں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. تو یہی بات میں سب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتا. ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہ جذبہ نہیں ہے, شہید ہونے کا جذبہ, شہادت کا جذبہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے زمین پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی مہربان. جی میں آپ کی طرف آتا ہوں. برگیڈیئر صاحب, یہ جو انڈیا ہے افغانستان کے اندر, انڈیا افغانستان کے اندر دہشت گردی جو اس کے ڈین بن رہے ہیں وہاں پہ وہ ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہا ہے, اور پاکستان میں جو افغانستان سے ٹیررسٹ جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, کیا پاکستانی حکومت اور جو بھی فارن پالیسی کو گائیڈ کر رہے ہیں, کیا ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کو بتائے کہ اصل میں انڈیا دہشت گرد ہے, یہ افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے اور اس کو روکا جائے. اچھا اختر گیانی صاحب, میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ دنیا کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تھرو افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اور ہمیں خدشہ ہے کہ پھر کوئی ایک نیا پہلگام طرح ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کر کے اور پاکستان کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں لائے گا یا حملہ کر سکتا ہے.
تو کیا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یا حکومت پاکستان اس نے اس نیریٹو کو جو دہشت گردی کے خلاف انڈیا کا جو ایکٹ ہے اس کو بہر کیوں نہیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے؟ نہیں صاحب، یہ انڈیا کی یہ آج کی نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی کافی پرانی ہے. آج سے کچھ سال پہلے انڈیا کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو اس واقعے میں اجمل قصاب کو انڈیا نے گرفتار کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اجمل قصاب کا ٹرائل ہو رہا تھا کورٹ میں تو وہ ایک مقام پہ لفظ بول رہا تھا درگاہ، جبکہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ دربار کو دربار کہتے ہیں، جبکہ انڈیا کے لوگ دربار کو درگاہ کہتے ہیں. یعنی کسی بزرگ کی مزار پہ جائیں تو وہ اس کو درگاہ کہتے ہیں. یعنی اجمل قصاب بھی انڈین تھا، پاکستانی نہیں تھا، لیکن انہوں نے فالس فلیگ کر کے وہ واقعے کو اپنے ہی بندے کو انہوں نے تخت مشق بنا کر پاکستان کا بندہ ثابت کر کے پاکستان کے خلاف ایک جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیا. انڈیا چونکہ پاکستان کے خلاف کسی محاذ پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اس نے مغرب کی طرف سے افغانستان کے بارڈر سے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو وہاں کی قوتیں ان کو استعمال کر کے، ان کی ایجنسیاں استعمال کر کے پاکستان کے خلاف بلوچستان کے معاملے پر وہ ہمیں تنگ کرتی ہیں یا وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں، جو کہ ابھی تک کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی بارہا مسلسل کوششیں جو ہیں وہ اسی میں ہے کہ بلوچستان کو الگ کیا جائے اور پاکستان کو ایک نیا جو ہے وہ زخم لگایا جائے. جہاں تک آپ کے کوشچن کا سوال ہے کہ کیا پاکستان کو یہ سب کچھ معلوم ہے تو کیا وہ ان کے خلاف کسی فورم پہ آواز نہیں اٹھاتا، تو نہیں سب بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کئی ایک جو ہے وہ اس افغانستان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے، مذاکرات مزید کرنے کی پوزیشن میں ہے، پھر اس کے خلاف انڈور کارروائیاں بھی کر چکا ہے اور وہ مختلف فورم پر ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے نیریٹو کو وہ انڈیا چونکہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہے اور وہ معاشی طور پر مختلف ممالکوں یا قوتوں کو وہ بلیک میل کر لیتا ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کے معاملے کو پذیرائی نہیں مل رہی. گیانی صاحب مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. اسٹے ود اس.